بیان سنیے ڈاکٹر ذاکر نائک کوٹ ٹائی والے انگریزی بابو، اب اس کے خلاف کیا بولتا ہے سنیے، دال روٹی کا چکر ہے تو سنیے کیا بولتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اللہ کو خدا بھی کہہ کر پکارتے ہیں تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ درست ہے؟ اب یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی، اب یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی۔ آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو۔ ایک کسان کا دائرہ کار کھیتی ہے، کھیتی کے بارے میں وہ بتائے۔ ایک مزدور کا کام مزدوری ہو، وہ مزدوری کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا نا، ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا اور جسم کو دیکھنا اور بخار اور سردی زکام اور دیگر امراض کی تشخیص کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے، لیکن اسے آپ پیپر اور قلم دے دو کہ جو ہماری اس بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا کے کھڑا کر دو، بیچارے کو کیا معلوم؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوالات، اور اس کو چاہیے کہ اسی انداز کا وہ جواب جس کی جو فیلڈ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور مبلغ ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مناظراتی انداز میں وہ کیا کہتے ہیں اسلام اور کرسچنالٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظراتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ ہندو اور اسلام، ہندو دھرم اور اسلام کا تو خیر کوئی برابری ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہندو اور اسلام یا ہندو دھرم اور اسلام، تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا احمق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندو دھرم آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر، وہ ڈگری ہولڈر، ڈاکٹریٹ نہیں، جو پی ایچ ڈی ہوتے وہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا بیچارے وہ ادھر طبیبی کرتے اور انگریزی زبان میں ماہر تھے، پتہ نہیں دکان چلی کہ نہیں چلی، سوچے یار ادھر سے نہیں تو ادھر ہی مار لو، مولویوں کا بڑا چل رہا ہے مسئلہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ان کو چاہیے تھا بیچارے وہ ادھر طبیبی کرتے اور انگریزی زبان میں ماہر تھے، پتہ نہیں دکان چلی کہ نہیں چلی، سوچے یار ادھر سے نہیں تو ادھر ہی مار لو، مولویوں کا بڑا چل رہا ہے مسئلہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ خلاص پلٹی ماری انہوں نے اور آگے اس فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک، ویلکم ٹو تبلیغ اسلام، انشاءاللہ ما بھی مشکل، کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو برداشت کیا ہے۔ آپ بھی کوئی مصیبت اللہ تو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے اور ہمارے بھی شر اور فتنے سے اللہ امت کو محفوظ رکھے۔ الحمدللہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو برداشت کیا ہے۔ آپ بھی کوئی مصیبت اللہ تو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے اور ہمارے بھی شر اور فتنے سے اللہ امت کو محفوظ رکھے۔ فیلڈ کی بات ہے۔ ایک ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے ہماری پاکور کانفرنس میں، میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس فیلڈ میں کام کرو، خامخواہ ادھر بڑھنے کی کیوں مت کوشش کرو۔ علماء کی فیلڈ ہے، یہ تمام سب مسائل اور فتاوے، آپ فتوے ہوتے مت دو، نہ فتوے کی میں نے ان کو نصیحت کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، شاید انہیں یہ سن لیے ڈاکٹر صاحب فیلڈ چلی نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ اوریجنلٹی بتا رہا ہے، گھر کا بھیدی ہے لنکا ڈھا رہا ہے۔ یس، گھر کا بھیدی ہے لنکا ڈھا رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دکان چلی نہیں، اب سننی تو جاتے ہی نہیں تھے، کون خبیث کے بعد جائے اپنا علاج کرانے۔ یہ خود سالہ کمبخت بیمار ہے بدعقیدگی کا، منافقت کا، تو یہ کیا دوسروں کا علاج کرے گا؟ تو بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مولانا معراج ربانی نے کیا تبصرہ کیا آپ نے سن لیا کہ صاحب ان کی فیلڈ نہیں ہے، انہوں نے جانا نہیں چاہیے اور ایسا اور ویسا جو لیکن جیسی بامبے والوں نے ڈنڈو برسائے اور جیسی یہاں سے ان کو پڑی، اب وہ گئے سعودیہ، اب اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں وہ کیا بولتے ذرا آپ سنیں۔ پھر ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کی طرف سے کچھ پیش رفت کی گئی اور انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کری کہ آپ کے اس قضیے میں وہ کسی طرح کا تعاون یا آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ شریک ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے بھی بامبے میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ اخوان نے یہ بات بتلائی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شروع میں یہ بتایا تھا اپنے وکیل سے کہ بھئی معراج ربانی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور کیسا ایسا، مطلب یہ ہے کہ کیسے بھی اس کیس کو ڈیل کرنا پڑے، اگر کچھ پیسے بھی دینے کی ضرورت پڑے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی خرچ ہوگا
میں اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ہو. یہ میں نے سنا تھا، کسی نے بتلایا تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد تو ہمارے پاس نہ کوئی وکیل آیا، نہ کوئی اس طرح کی بات آئی. یہ بات میں نے سنی اور میں نے شکر ادا کیا ان کا بھی، بلکہ دوستوں کے سامنے بھی. ڈاکٹر صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑکپن ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑکپن ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں. وہ اس درد کو سمجھتے ہیں، وہ بھی ان مسائل سے جوجھتے ہیں. ان کے اوپر بھی بیچارے اوپر نہ جانے کتنے کیسز ڈالے. آپ جانتی ہیں برطانیہ کے اندر ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور وہ پاکستان کے اندر بھی ان کے اوپر تقریروں کے اوپر پابندی. تو وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول اور یہ حالات کیسے ہیں. تو اس میں انہوں نے اگر یہ پیشکش کری ہے اور کہیے تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور میں بہرحال ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے بچائے اور انہیں اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بلکہ یہ بات بھی آئی کہ کسی نے ان سے یہ بھی کہا کہ صاحب انہوں نے تو آپ کے خلاف، حالانکہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. صاحب انہوں نے تو آپ کے خلاف، حالانکہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. ایک عقیدے کی بات تھی، اس عقیدے کی تردید میں میں نے کوئی بات کہی تھی. بہرحال وہ ایک چیز آئی گئی تو انہوں نے، کسی نے کہا بھی انہوں نے آپ کے خلاف تو یہ ایسی باتیں کری ہیں. تو میں نے یہ بھی سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ علمی اختلاف ہے اور علمی اختلاف پر دور میں علماء میں رہا ہے، یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جس مصیبت میں آج وہ پڑے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ. تو دیکھیے یہ بڑی ہونہار گروہ کے چگنے پاک بڑے ذہنیت اور بڑی فکر ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی، اس کے لیے بھی بہرحال میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ اتنا وسیع القلبی اور اتنی وسیع الظرفی ان کے اندر موجود ہے. اور علمی اختلاف کو علمی حد تک رکھا جائے اور دیگر اختلافات کو، دیگر مسائل کو، دیگر مسائلات اور علمی اختلاف کو علمی حد تک رکھا جائے اور دیگر اختلافات کو، دیگر مسائل کو، دیگر مسائل. لوگ تو ایسے بھی تھے جناب کہ ہم نے جانے ایسے مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو پتہ نہیں کب زمانے کے لوگ بغض و حسد نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھل لو، بیراج ربانی پھنسا ہے، اگر ڈوب رہا ہے کنارے تو 2 لاکھ مار کے آگے گرا کے ڈوبا کو. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے اور انہیں ہر حاسدوں کے حسد سے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. میری یہ دعا ہے اور میں ان کا ممنون ہوں. دیکھیں جیسی نوٹ کا معاملہ آیا، ڈاکٹر صاحب مقبلغ ہے، اللہ اور ان سے دین کی خدمت لی. اور پہلے بولا تھا ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، اپنا کام کر، انجیکشن دے، کہاں گیا تو. اور آخری میں دعا کیا کہ اللہ ان کو شر سے بچائے. اور پہلے کہا کہ ہمارے شر سے بچائے، مطلب اپنی شر سے پناہ مانگوا رہا ہے. اور ابھی ذاکر نائک کی تعریف کر کے اسے بتا رہا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے. اب وہ جملہ پھر ایک بار سن لیں آپ، ذرا اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے. اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے. اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے. جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کا کام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خود دیکھ